آخری چیز کہ کون سی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو سفر کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر میں ضروری ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ملے گی کہ جس کو سحری سفر میں ملی ہو. لہٰذا اگر کسی شخص کی فلائٹ صبح 9 بجے کی ہے اور روزہ 6 بجے شروع ہو رہا ہے فرض کر لیں، تو یہ روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. روزہ اس صورت میں چھوڑے گا کہ جب اس کا سفر پہلے سے شروع ہو اور سحری اس کو سفر میں ملے، تب یہ سفر جو ہے اس کے لیے، جیسے عمرے پر جا رہے ہیں، صبح فلائٹ ہے، روزہ شروع ہونے سے 3 بجے فلائٹ ہے اور جہاز اڑ گیا، تو ٹھیک ہے یہ مسافر ہے اور یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے رکھا بھی ہے اور حضور نے نہیں بھی رکھا ہے، صحابہ نے بھی حضور کی اتباع میں رکھا بھی ہے سفر میں اور نہیں بھی رکھا، اور رکھنے والے نے نہ رکھنے والے کو کوئی ملامت نہیں کیا اور نہ رکھنے والے نے رکھنے والے کو نہیں کیا. رکھنے والا کہے کہ یار دیکھو تم سے یہ نہیں ہو سکتا، بندہ روزہ کیسے چھوڑ دے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میں جہاز میں رمضان میں سفر کرتے ہوئے ایک بندے نے جو ہے، اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، اس نے نہیں رکھا روزہ اور وہ کھا پی رہا تھا جہاز میں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ارادہ تھا رکھنے کا، تو وہ کہتا ہے اس کو بتا دیا کہ بھائی اجازت ہے، تو وہ حیرت کر رہا تھا، یار آپ روزہ نہیں، آپ عمرے پر جا رہے ہو، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو. بھائی وہاں جا کے بھی اگر 8 دن رکتا ہے اور 8 دن تک وہاں پر یہ مسافر ہی رہے گا، یہ نہیں ہے کہ جب تک راستے میں چل رہا ہے تبھی تک مسافر ہے. جہاں پہنچ رہا ہے وہاں پہنچ کر بھی اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں بھی یہ مسافر ہی ہے. تو مکے میں پہنچ کے سارے دن میں بھی روزے نہیں رکھے گا تو یہ مسافر ہے اور نہ رکھے، چھوڑ سکتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جہاز میں سفر کرنے والا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، تو بھائی آپ کا نہیں کر رہا ہے تو آپ رکھ لو، دوسرے کو کیوں کمتر سمجھتے ہو. صحابہ نے رکھا اور نہ رکھنے والے پر کوئی لان تان نہیں کیا. اسی طرح نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کے بڑا آیا نا، بڑے متقی بنتے ہیں سفر میں، جو ہے روزہ رکھ کے ہمیں دکھا رہے ہیں، جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اتنی ہمت والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حمل ہے، جو روزے نہ رکھنے کی جس میں اجازت ہوتی ہے، لیکن ہر حاملہ کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ حمل اگر اس عورت کو نقصان کا باعث بنے کہ اس حالت میں یہ روزہ رکھے گی تو اس کی صحت کو نقصان پہنچ جائے گا یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچ جائے گا، تو ایسی حاملہ کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، پھر وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی. بڑھاپا بہت زیادہ ہو کہ جو روزہ اس کو نقصان دے، یا مرض شدید ہو کہ روزہ جو ہے اس کو نقصان دے، جیسے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ اگر کچھ کھائیں پیے نہیں تو شوگر اتنی لو ہو جاتی ہے کہ مر جائیں گے، 60 سے نیچے آ جائے تو وہ تو مر جائے گا. تو اگر کچھ کھائے گا نہیں تو شوگر نیچے آ جائے گی، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ بظاہر آپ کو ایسا ہٹا کٹا نظر آئے گا، لیکن اس کے شوگر کا مسئلہ ہے، لہٰذا شریعت اس کو اس مرض میں اجازت دیتی ہے. حیض و نفاس کا تو معلوم ہی ہے کہ اس میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. جہاد پر اگر کوئی فوجی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. ہلاکت کا خوف ہو کہ میں روزہ رکھوں گا اور اس روزے کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. کسی نے مجبور کیا نہ رکھنے پر، یعنی ایسی مجبوری جو اکراہ شرعی کہلاتی ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. بچے کو دودھ پلانے والی، اگر اس کو معلوم ہے کہ بھئی میں اگر کچھ کھاؤں گی نہیں تو دودھ ہی نہیں اترے گا، اور بچہ جو ہے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ لیتا نہیں ہے، تو اس کی صحت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لہٰذا ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تاکہ بچے کی حفاظت ہو سکے، اور پھر بعد کے ایام میں وہ اس کی قضا کر سکتی ہے. مزدور کا کام بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو یہی کہیں گے بھئی دوسرا کام کرو، یا اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ بھئی رمضان میں کچھ رعایت لے لو کہ میں اس وقت سے اس وقت تک کر سکوں گا. جیسے شدید گرمی ہو اور بجری ریتی وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے انتہائی شدید ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے، کوئی دوسرا کام بھی نہیں مل رہا ہے اور سیٹھ رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس شخص کے لیے اجازت ہوگی کہ یہ اس حالت میں جو اس کے لیے نقصان کا بھی باعث ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں، تو یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور پھر بعد کے ایام میں یہ روزہ سردی کے دنوں میں یہ رکھ لے تاکہ ان روزوں کی قضا ہو جائے. اس کو روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. تو یہ